أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. اللہ کے ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی حزن ہوتا ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ٹینشن فری لائف گزار رہے ہوتے ہیں. اب یہ خوف اور حزن کیا چیز ہے؟ ان دونوں کے اندر تفکر کی ایک خاص کیفیت ہے. دونوں میں فرق یہ ہے، حزن نام ہے الحسرۃ علی ما فات، کسی نقصان پر افسردہ ہونا، جبکہ خوف کہتے ہیں الفکرۃ علی ما آت، کسی آنے والی پریشانی پر فکر مند ہونا. بعض حضرات نے یہ فرق بیان کیا، جبکہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ خوف اس تفکر کو کہتے ہیں، اس فکر کو کہتے ہیں جو بندے کو اپنی ذات کے بارے میں لاحق ہوتی ہے، اور حزن اس کیفیت کو کہتے ہیں، اس فکر کو کہتے ہیں جو بندے کو دوسروں کے بارے میں لاحق ہوتی ہے. چنانچہ ایک آدمی اپنے بارے میں فکر مند ہے تو اس کیفیت کو خوف کہا جائے گا، اور ایک آدمی اپنے فیملی ممبرز کے بارے میں فکر مند ہے، گھر والوں کے بارے میں فکر مند ہے، بچوں کے بارے میں فکر مند ہے، تو اس کیفیت کو حزن کہا جاتا ہے. یہی واقعہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غار ثور میں اللہ کے نبی سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کفار تو غار کے دہانے پہ پہنچ گئے، اگر ان بندے میں سے کوئی آ گیا اور اس نے غار کے اندر جھانک لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، واضح طور پہ ہم ان کو نظر آ جائیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. دیکھیے آپ نے لا تحزن فرمایا، لا تخف نہیں فرمایا. وجہ یہ تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو ڈر لگا ہوا تھا، یہ جو فکر لگی ہوئی تھی، یہ اپنی ذات کے بارے میں نہیں تھی، یہ آقا علیہ الصلوۃ کے بارے میں تھی. تو خوف اور حزن کے اندر فرق ہوا کرتا ہے. حضرات اولیاء کرام، ان کی زندگیاں سکون اور اطمینان سے گزرنے والی ہوتی ہیں. ہمارے حضرت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں ایک ولی کے دل کے اندر جتنا سکون ہوتا ہے، اگر اس کی زکوٰۃ نکالی جائے تو پورے شہر کے لوگوں کے دل پر سکون ہو جائیں، ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو دلوں کا اطمینان اللہ رب العزت کی یاد سے وابستہ ہے. حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر بادشاہوں اور شہزادوں کو پتہ چل جائے کہ اصل خوشیاں ہمارے پاس ہیں تو وہ تلواریں لے کر ہمارے سے چھیننے کے لیے نکل پڑیں. اگر بادشاہوں اور شہزادوں کو پتہ چل جائے، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں کتنا سکون ہوا کرتا ہے، کتنا اطمینان ہوا کرتا ہے، تو وہ لوگ تلواریں لے کے اس چیز کو لینے کے لیے نکل جائیں. سوال یہ ہے ان حضرات کی زندگی اتنی پرسکون کیسے ہوا کرتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے انہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہوتا ہے. اور جب کوئی بندہ اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے، گم کر دیتا ہے، تو اس کے مسائل خود بخود حل ہو جایا کرتے ہیں. حضرت ذی-النون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضرت کیا حال ہے؟ تو حضرت نے عجیب جواب دیا. فرماتے ہیں کہ اس بندے کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق یہ زمین اور آسمان چل رہے ہیں؟ سننے والا بڑا حیران ہوا. اس نے کہا حضرت یہ آپ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ آپ نے کیسی بات کر دی؟ حضرت نے فرمایا بھائی کائنات کے نظام اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، چونکہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں یہ نظام میری مرضی سے چل رہا ہے. عارفین فرماتے ہیں ضرب الحبیب لا یوجع، کہ محبوب کی مار جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتی. چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
میں نے سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، محبت کرنے والا بھی کبھی مصیبت کی سختی اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے؟ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر اگر کوئی مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، کیا اس کو سختی اور تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا لا، نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا وَإِن ضُرِبَ بِالسَّيْفِ، اگر اس کو تلوار سے مارا جائے تو پھر اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نعم، وَإِن ضُرِبَ بِالسَّيْفِ 70 ضربة، جی ہاں، اگر 70 مرتبہ بھی تلوار سے مارا جائے پھر بھی اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ وہ محبت کے اندر ہوتا ہے، اس کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا۔ پتھر ہے تیرے ہاتھ میں یا کوئی پھول ہے، جب تو قبول ہے تیرا سب کچھ قبول ہے۔ اگر کوئی بندہ حزن اور خوف سے پاک، ٹینشن فری لائف گزارنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے ولیوں میں شامل ہو جائے، اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائے۔ میں نے 1-2 دن پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا کہ اللہ کے ولی تھے، ان سے کوئی بادشاہ ناراض ہو گیا تو اس نے کہا ان کو نشان عبرت بناتا ہوں۔ اس نے ان کے اوپر بھوکا شیر چھوڑا جو 3 دن کا بھوکا تھا، اور وہ معاملہ ہوا، اس نے آ کے ان کے پاؤں چاٹنے شروع کر دیے۔ آپ واپس گھر تشریف لائے، بیوی نے پوچھا کہ آپ کے دل کی کیا کیفیت تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس کا لعاب پاک ہے یا ناپاک ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے ولیوں کے دل میں اتنا اطمینان ڈالا ہوتا ہے کہ عین حزن کے وقت میں، خوف کے وقت میں ان کے دلوں میں بالکل اطمینان اور سکون ہوا کرتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت خوف اور حزن سے بچا کے رکھتے ہیں۔ اب یہ کیا مطلب کہ ان کے اوپر کوئی مشکلیں نہیں آتی، پریشانیاں نہیں آتی؟ نہیں، ان کے اوپر مشکلیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن یہ وقتی ہوتی ہیں۔ بظاہر بندوں کو مغموم نظر آتے ہیں، جبکہ ایسے حضرات کے دل بالکل مطمئن اور پرسکون ہوا کرتے ہیں۔ نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ ہمارے عزیز انعام برکاتہم عالیہ اس بات کی یوں مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں ایک آدمی فروٹ چاٹ کھانے کے لیے جاتا ہے شاپ کے اندر، اور اس کو کہتا ہے کہ یار ایک فروٹ چاٹ بنا دو اور مرچی ٹھکا کے ڈالنا، ذرا زیادہ ساری ڈالنا۔ اب وہ زیادہ ساری مرچیں ڈالتا ہے اور یہ فروٹ چاٹ لے کے کھانا شروع کرتا ہے۔ اب یہ جب کھا رہا ہوتا ہے نا تو اس دوران اس کی آنکھوں سے بھی پانی نکل رہا ہوتا ہے، ناک سے بھی نکل رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی چلنے والا اس کو دیکھے تو وہ کہے گا یار پتہ نہیں کتنا مغموم ہے، کتنا غمزدہ ہے کہ مستقل رو رہا ہے، آنکھوں سے پانی نکل رہے ہیں، اور اس کو اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک پلیٹ ختم کرنے کے بعد دوسری کا آرڈر کرتا ہے کہ یار ایک اور دو، بہت مزے کی تھی۔ یہی کیفیت اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ بظاہر وہ لوگوں کو پریشان نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو بالکل پرسکون رکھا ہوتا ہے۔ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھنور میں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بندہ پھنسا ہوا ہے، حالانکہ طوفان ان کے عزم کا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ تو دوسرا معاملہ جو اللہ رب العزت کا اپنے ولیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی زندگی کو خوف اور حزن سے محفوظ فرماتے ہیں۔ ہاں یہ بات سمجھ لیجئے، جیسے اچھے حالات اور برے حالات عام لوگوں کے اوپر آتے ہیں، اسی طرح ایسے حالات اللہ کے ولیوں کے اوپر بھی آتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ عام لوگوں سے قدر مختلف ہوا کرتا ہے۔ جب ان پر اچھے حالات آتے ہیں تو اللہ رب العزت کا شکر کرتے ہیں، اور جب تنگی پریشانی کے برے حالات کوئی آتے ہیں پھر وہ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتے، اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں۔ بقول شاعر تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ دیری دی ہوئی چیز ہے۔ وہ جو غم ملتا ہے، حزن ملتا ہے، اس پہ بھی اللہ کا صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت دوسرا انعام یہ فرماتے ہیں کہ اپنے ولی کو خوف اور حزن سے محفوظ فرما لیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اولیاء کے لیے جو تیسرا اعزاز ہوتا ہے وہ یہ کہ جو شخص اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی طرف سے اس شخص کے لیے اعلان جنگ فرما دیتے ہیں۔ جو شخص
اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے ولی کی طرف سے اس شخص کے لیے اعلان جنگ فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں، دو گناہ ایسے ہیں جن پہ اللہ رب العزت بہت زیادہ غضبناک ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سود کھانا، اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور سوچئے کہ جب اللہ رب العزت کسی کے ساتھ اعلان جنگ کر دیں تو کیا کوئی لڑ سکتا ہے؟ وہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور دوسرا بڑا گناہ کہ اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرنا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بندہ میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میری جانب سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ جو بندہ میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام مرض الوفات میں تھے، ہم گھر والے دوائی ایک پیش کرنا چاہتے تھے، وہ دوائی بہت کڑوی تھی جو اس وقت مریض کو چٹائی جاتی تھی کہ اس کی صحت میں افاقہ ہو، ذرا بہتری آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے محسوس فرمایا تو آپ نے اشارے سے فرمایا کہ مجھے یہ نہ دی جائے، مجھے یہ نہ چٹائی جائے۔ کہتے ہیں کہ ہم گھر والے سمجھے جیسے مریض ہوتا ہے اور دوائی ذرا کڑوی سی ہوتی ہے تو اس کی طبیعت نہیں چاہتی، تو شاید آقا فرما رہے ہیں کہ مجھے نہ دیں جیسے مرض کے وقت میں دیا جاتا ہے، اسی لیے ناگواری ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب گھر والوں نے مشورہ کیا اور نبی علیہ السلام کی تھوڑی سی آنکھ لگی تو آقا علیہ السلام کے منہ میں وہ دوائی ڈال دی گئی۔ جب بیماری کا غلبہ ختم ہوا اور آپ علیہ السلام ذرا ہوش میں تشریف لائے تو آپ نے اس کا ذائقہ اپنے منہ میں محسوس کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دریافت فرمایا، میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا لیکن تم لوگوں نے مجھے وہ دوائی دے دی۔ تو گھر والوں نے بتایا کہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا تھا اور مشورے میں یہی آیا کہ بھئی آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ بیمار ہیں، تو آپ کو یہ دوائی دے دی جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب یہ دوائی سب گھر والوں کو کھانی پڑے گی سوائے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ وہ تمہارے کام میں اس کے اندر شریک نہیں تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے وہ والی دوائی سب گھر والوں کو چٹائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام اپنی ذات کے لیے تو کسی سے انتقام لینے والے نہیں تھے، آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارک نہیں تھی، پھر یہاں پہ اپنے گھر والوں سے کیوں انتقام لیا کہ اگر تم نے میرے منہ میں دوائی ڈالی ہے اب تم سب بھی اپنے منہ میں دوائی ڈالو؟ حضرات محدثین اس کا جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں چونکہ یہ کام نبی علیہ السلام کی طبیعت کے اوپر ناگوار گزرا تھا، اگر آپ خود انتقام نہ لیتے تو اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ اللہ رب العزت انتقام لیتے، اور اللہ کا انتقام بہت شدید ہوا کرتا ہے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے خود انتقام لے لیا۔ چنانچہ ایک اللہ والے تھے، ان کی مجلس میں ایک نوجوان آیا کرتا تھا اور خوب گستاخی کرتا تھا، خوب باتیں سناتا تھا اور گستاخی کر کے چلا جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے حد کر دی کہ اس نے اللہ والوں کو 2-3 باتیں بھی سنائیں اور ایک تھپڑ بھی مار دیا۔ جیسے ہی انہوں نے تھپڑ مارا وہ جانے لگا، اللہ والوں نے مریدین سے کہا کہ اس کو پکڑو اور اس سے بدلہ لے لو۔ اب وہ لڑکا جا رہا تھا، یہ مریدین نے تھوڑا سا توقف کیا، تھوڑی دیر کر دی، اتنے میں وہ نوجوان گرا اور گر کے وہیں مر گیا۔ اللہ والوں نے افسوس کا اظہار کیا اور اپنے مریدین سے کہنے لگے، اللہ کے بندو تم نے بہت غلطی کر دی، جب میں نے تمہیں کہا تھا اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے تم اس کا انتقام لے لو، تم نے لیٹ کیا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ کے غضب کو جوش آیا کہ اس نے میرے ولی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تم بدلہ نہیں لیتے میں لے لیتا ہوں، دیکھو اللہ نے بدلہ لیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو واقعی یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اگر کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ انتقام والا معاملہ کرتے ہیں تو یہ اس بندے کے لیے خیر کا باعث ہوا کرتا ہے۔ اور لیکن کبھی انسان کوئی غلطی کرے، کوئی بدتمیزی کرے اور آگے سے اللہ والے خاموش ہو جائیں اور صبر کر لیں اور کچھ نہ کہیں تو یہ بندے کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔
یہ خطرے کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا محل تھا اور محل کے ساتھ ایک جھونپڑی تھی ایک بڑھیا کی۔ ایک مرتبہ وہ بڑھیا اپنے دیہات میں اپنے عزیز اقارب سے ملنے کے لیے گئی، اور اس دوران بادشاہ کو اپنا محل وسیع کرنا تھا، مزید آگے بڑھانا تھا۔ پتہ کیا گیا تو پتہ چلا جی محل کے ساتھ ایک جھونپڑی بیچ میں آ رہی ہے جو کسی بڑھیا کی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس سے پوچھو اجازت لو، تو انہوں نے کہا کہ جی بڑھیا یہاں موجود نہیں۔ بادشاہ نے کہا تعمیر کر دو، محل کو وسیع کر دو، آئے گی تو پھر بات کر لیں گے۔ چنانچہ محل کو وسیع کر دیا گیا، اس کی جھونپڑی کو وہاں سے ختم کر دیا گیا۔ مہینہ 2 مہینے کے بعد جب وہ بوڑھی عورت واپس آئی، اس نے دیکھا کہ اس کی جھونپڑی کا مکان کا نام و نشان ہی موجود نہیں ہے۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا بنا، یہاں میری جھونپڑی ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا بادشاہ نے محل کی توسیع کرنی تھی، بادشاہ نے تیری جھونپڑی کو گرا دیا، ختم کر دیا، تیری جھونپڑی توسیع کی راہ میں رکاوٹ تھی۔ جب اس نے یہ سنا کہنے لگی جب میرا مکان تھا تو بادشاہ نے اسے کیسے گرایا، کیسے اپنے محل میں شامل کر لیا؟ لوگوں نے کہا چونکہ آپ یہاں پہ موجود نہیں تھی اس لیے بادشاہ نے ایسے کیا۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ بات کی، بوڑھی عورت نے آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگی اگر میں یہاں موجود نہیں تھی اللہ تو یہاں پہ موجود تھا۔ کہتے ہیں اسی وقت بادشاہ کے محل کے اندر دراریں پڑی اور وہ محل زمین بوس ہو گیا۔ تو جو اللہ کے ولی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کا انتقام لیا کرتے ہیں۔ جو بندہ بھی کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے پھر اس کے خلاف اعلان جنگ ہو جایا کرتا ہے۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا ایک اعزاز یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کے ساتھ پھر اللہ رب العزت خود نمٹا کرتے ہیں۔ چوتھا اعزاز جو اللہ رب العزت اپنے نیک لوگوں کو، اپنے ولیوں کو عطا فرماتے ہیں، جب وہ اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت وہ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہی بات فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر میرا بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگے میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ یعنی بندے کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت کے دینے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صلیبی جنگیں لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، عیسائیوں کو دور بھگا دیا۔ اب ان کا پروگرام یہ تھا کہ کچھ عرصہ کے لیے میں اپنی فوجوں کو یہیں روک لیتا ہوں تاکہ یہ تازہ دم ہو جائیں، تلواروں کو تیز کر لیں، ذرا آرام کر لیں، تھکاوٹ ختم ہو جائے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی فوج کو وہیں پہ روک لیا۔ ان کو چند دنوں کے بعد اطلاع ملی کہ رومی افواج کا ایک بہت بڑا بحری بیڑا جو ہے وہ تازہ دم ہے اور وہ یہاں پہ اٹیک کے لیے آ رہا ہے۔ اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ ہم لوگ تھوڑے ہیں تعداد میں، دشمن تعداد میں بھی زیادہ ہیں، میرے فوجی جنگیں لڑ لڑ کے تھکے ہوئے ہیں، ان کی تلواریں بھی کند ہیں اور جو آنے والے ہیں وہ تازہ دم ہیں اور ان کی تلواریں بھی تیز ہیں اور ہمارے نیزے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم کیسے ان کے ساتھ جنگ کریں گے؟ چنانچہ رات کا وقت تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس پہنچے، ساری رات سجدے کے اندر، نماز کے اندر وقت گزار دیا، رو رو کے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی۔ صبح نماز پڑھ کے جب باہر نکلے دیکھتے ہیں سامنے ایک اللہ والے کھڑے ہیں جن کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی قریب ہوا، کہنے لگا حضرت دعا کروانا چاہتا ہوں، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے، آپ دعا فرما دیجئے اللہ رب العزت ہمیں فتح عطا فرمائے۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے کو دیکھا، انہوں نے اللہ رب العزت نے بصیرت دی تھی، پہچان گئے ساری رات یہ اللہ سے مانگ کے آیا ہے۔ کہنے لگے صلاح الدین تیری رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو دبو دیا۔ چنانچہ 2-3 دن گزرے اور اس کے بعد اطلاع ملی وہ جو دشمن کا بیڑا آ رہا تھا وہ سمندر کے اندر غرق ہو گیا اور تمام کے تمام فوجی مر گئے۔ تو جو انسان اللہ کا ولی ہوتا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے کچھ مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ شیخ الحدیث دامت برکاتہم عالیہ واقعہ سناتے ہیں اپنا، فرماتے ہیں کہ حضرت کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ٹانگ جو ہے وہ فولڈ نہیں ہوا کرتی تھی،
کافی مالشیں وغیرہ کروائیں، ڈاکٹر کو چیک کروایا، اپنا علاج معالجہ کروایا، کچھ وقت گزر گیا۔ حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ سفر کے اوپر تھے، فرماتے ہیں کہ میں کافی تنگ ہو گیا کہ بھئی سب علاج کروا لیا، سب کر رہا ہوں اور ابھی تک ٹانگ فولڈ نہیں ہوتی، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ میں حضرت کو کال کرتا ہوں، حضرت سے دعائیں بھی لیتا ہوں اور مشورہ بھی کرتا ہوں کیا کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ کو کال کی تو حضرت سے بات ہوئی، تو میں نے حضرت کو بتایا کہ حضرت اس طرح ایکسیڈنٹ جو ہوا تھا تو ابھی تک ٹانگ فولڈ نہیں ہوتی۔ کہنے لگے کہ حضرت نے سنا تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا ابھی تک آپ کی ٹانگ فولڈ نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں اتنی بات ہوئی اور لائن کٹ گئی، کنیکشن اچھا نہیں تھا، لائن کٹ گئی۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری بات نہ ہو سکی، میں تو سمجھتا تھا کہ حضرت سے کوئی بات ہوگی، حضرت فرمائیں گے کہ فیصلہ آباد چلے جاؤ، لاہور چلے جاؤ، اس کو چیک کروا لو۔ کہتے ہیں کہ بھائی وقت گزر گیا، پھر دوپہر شام میں بات ہوئی، حضرت نے فرمایا انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے۔ فرمانے لگے اس کے بعد میں نے اپنے پاؤں کے ایکسرسائز شروع کی، شام کے وقت میں نے ایکسرسائز کی اور میری ٹانگ فولڈ ہو گئی۔ فرماتے ہیں یہ اللہ کے ولی کی ایسی دعا تھی کہ میں نے حضرت کو کہا اور اس کی بجائے کہ میں کہیں جاتا کچھ کرتا، اللہ نے اس کی دعا کو ایسا سنا کہ رات کے وقت میں نے ایکسرسائز شروع کی اور میری ٹانگ فولڈ ہونا شروع ہو گئی اور الحمدللہ بالکل صحیح سلامت ہو گئی۔ تو واقعی جب اللہ والے کسی کے لیے دعا کر دیا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو ضرور بھی ضرور پورا فرماتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے طاقت حاصل ہوتی ہے، وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر دیا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ والے منوانا جانتے ہیں اور منوا کے دکھاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے ولیوں کی بات کی لاج رکھ لیا کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں فرمایا کرتے تھے ہن تے میری پٹھیاں بھی سیدھیاں تھی ویندیاں نے۔ مطلب اگر کوئی غلط کام بھی ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس میں بھی خیر رکھ دیا کرتے ہیں، کہ انسان کوئی کام کرتا ہے اور لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی غلط ہے، لیکن اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت غلط میں بھی صحیح رکھ دیا کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے لیے پانچواں اعزاز اور انعام جو ان کو تحفے میں ملتا ہے وہ الہام ربانی ہوا کرتا ہے۔ الہام ربانی کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ علم ہے جو اللہ رب العزت غیب سے اپنے اولیاء کے دلوں میں القاء فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل ان ربی یقذف بالحق، فرما دیجئے بے شک میرا رب دلوں پر القاء کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نفس انسانی کی قسم کھائی اور فرمایا میں نے انسانوں کو الہام کے ذریعے بتا دیا کہ فسق و فجور کے راستے کون سے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری کے راستے کون سے ہیں۔ یہ جو الہام خداوندی ہے، الہام ربانی ہے، یہ جو دلوں کو ملتا ہے یہ ان دلوں کو ملتا ہے جن کی فطرت صالح ہوا کرتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری دعا مانگی اللہم الہمنی رشدی وأعدنی من شر نفسی، اے اللہ رشد و ہدایت مجھے الہام فرما اور مجھے نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت علم الہی خوش بختوں کو الہام فرما دیتے ہیں اور بدبختوں کو اس سے محروم فرما دیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب اللہ رب العزت کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو موت سے پہلے پاک فرماتے ہیں۔ عرض کیا وما طہور العبد، بندے کو پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمل صالح کی اس کو تلقین کی جاتی ہے اور اسی نیک عمل پہ اس کو موت آ جایا کرتی ہے۔ لہٰذا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ رب العزت اپنے کسی خاص بندے کے دل میں فکر و خیال کی ایسی روشنی ڈال دیتے ہیں
جس کی برکت سے بہت ساری پوشیدہ چیزیں ان کے اوپر منکشف ہو جایا کرتی ہیں، اور یہی نور نازک حالات میں اس خاص بندے کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب نازک حالات ہوتے ہیں، یہ ایسا اللہ کا نور ہوتا ہے اپنے ولی کے ساتھ کہ وہ نازک حالات میں اس کی رہنمائی کیا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے یہ ایک خاص تحفہ ہوا کرتا ہے۔ جو شخص قرآن مجید پہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کئی مرتبہ انسان کے ذہن میں یہ وسوسہ بھی پیدا ہوتا ہے اور کئی مرتبہ الہام ہوتا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ وسوسہ ہے یا الہام ہے؟ چنانچہ حضرت دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں، جب انسان کے دل میں الہام ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کی طبیعت کے اندر پرسکونی بھی ہوتی ہے، سکون اور اطمینان بھی ہوا کرتا ہے۔ اور اگر انسان کے دل کے اندر وسوسہ آئے تو پھر دل میں سکون اور اطمینان نہیں ہوتا، بے چینی سی ہوتی ہے، انتشار سا ہوتا ہے۔ اگر الہام کے ساتھ انسان کو سکون نصیب ہو، اطمینان نصیب ہو، تو اس کی مطلب ہے کہ اللہ نے الہام فرمایا ہے۔ اور اگر انسان طبیعت کے اندر انتشار محسوس کرے، انسان طبیعت کے اندر بے چینی سے محسوس کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے۔ یہ الہام اللہ رب العزت کی 10 صفات کی بنیاد پہ عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا، اللہ رب العزت کے ساتھ جو حسن ظن رکھتا ہے، جو صداقت رکھتا ہے، اچھے اخلاق ہوتے ہیں، عاجزی والا ہوتا ہے، بھلائی کے کاموں میں شوق رغبت رکھتا ہے، قیام اللیل کیا کرتا ہے، کثرت صیام کرتا ہے، ذکر فکر کرتا ہے، اسباب کی بجائے مسبب الاسباب کے اوپر نظر رکھتا ہے، اور جس کو اپنے گناہوں پہ خوف ہوا کرتا ہے، ایسے بندے کو پھر اللہ رب العزت یہ الہام والی کیفیت عطا فرماتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک ولی تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئیں، اللہ رب العزت نے ان کے دل میں الہام فرمایا، اے میرے پیارے، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہستی اب دنیا سے چلی گئی، اب ذرا سنبھل کے قدم اٹھانا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، اللہ کی شان ان نے حلق کروایا ہوا تھا، ٹن کروائی ہوئی تھی، سر کے اوپر بال نہیں تھے۔ اب وہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے ولی تھے اور مراقبے میں تھے، اپنا مگن تھے، ہوا چل رہی تھی، ان کو ڈر ہوا کہ کہیں ٹوپی اڑ نہ جائے، تو انہوں نے سر سے ٹوپی اتاری اور جیب میں رکھ لی۔ اب کشتی میں اور لوگ بھی موجود تھے، تو ایک بچہ وہاں پھر رہا تھا، وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ بھئی ٹنڈ ہوئی ہوئی ہے، تو اس کو شرارت سوچی، اس نے آ کے ایک تھپکی لگا دی۔ دوسرا بچہ آیا، اس نے شروع کر دیا، چنانچہ یہ مذاق شروع ہو گیا، اور حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مراقبے میں۔ اب وہ بات پہلے تو بچوں تک تھی، پھر بچوں سے شروع ہوئی اور بڑوں نے بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اب وہ بڑے بھی اس میں شامل ہو گئے، وہ آتے، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور آ کے سر پہ تھپکی لگاتے، خوب ہنستے، کہکہے لگاتے، عجیب طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا۔ اور اللہ کا یہ فقیر بندہ اپنا سر جھکائے بیٹھا ہے اور اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ جب بچوں نے کافی بدتمیزی کر لی اور بڑوں نے کہکہے لگا لیے، تو اللہ رب العزت کو جلال آیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت کے دل میں الہام فرمایا، اے علی حجویری، ان لوگوں نے آپ کی کتنی بے عزتی کی، کتنا بدتمیزی کا معاملہ کیا، اگر آپ کہیں تو میں اس کشتی کو الٹ کے رکھ دوں۔ جیسے یہ الہام ہوا، حضرت فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے، اللہ اگر آپ اس کشتی کو ہی الٹنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجئے۔ اللہ نے وہ دعائیں قبول کی۔ کہتے ہیں اس کشتی میں جتنے بڑے چھوٹے موجود تھے، اس وقت تک ان کو موت نہ آئی جب تک کہ وہ اللہ کے نیک بندے نہ بن گئے۔ تو واقعی اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو الہام فرماتے ہیں اور پھر ان کے منہ سے نکلی ہوئی دعاؤں کو قبول بھی فرما لیا کرتے ہیں۔ یہ ولایت کا نور ہوتا ہے جو اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور اپنے ولیوں میں شامل فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل اس ٹاپک کو مکمل کریں گے۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں،
دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ بس یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، دل کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے مولا ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اللہ اپنے اس کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روح روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے رمضان المبارک کے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، اللہ قرآن مجید پڑھنے کو قبول فرما۔ پروردگار عالم ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرما، اے میرے مولا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرما۔ اے میرے مولا اگرچہ ہمارے اعمال آپ کی شان کے مطابق نہیں، میرے مولا یہ ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما، اللہ ان ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما، اللہ مقربین لوگوں میں شامل فرما، اے میرے مولا محبین لوگوں میں شامل فرما، اللہ ہمیں شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما، عبادت گزار لوگوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر نیکی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، کام کاروبار میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے فیصلوں میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکت شامل حال بنا۔ اے میرے مولا ہمیں حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا، قاری قرآن بنا، داعی قرآن بنا، ناشر قرآن بنا۔ اے میرے مولا اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں عاشق قرآن بنا، اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو قرآن مجید کا عاشق بنا، اللہ قرآن مجید کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا نبی علیہ السلام نے جو خیریں مانگی ہمیں وہ خیریں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے اس ادارے مہد الفقیر کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا جو کام چل رہے ہیں اللہ اس میں برکت عطا فرما، اے میرے مولا جو ضروریات ہیں ان کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ پروردگار عالم جتنے لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اللہ سب کو اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما، اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما۔ مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔